بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک۔ آج کی سب سے پہلی خبر، ایران نے آخر کار امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ایسی قوم جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ رات آخری پہر تک، آخری گھنٹے تک وہ قوم لڑتی رہی اور ہار نہیں مانی۔ آخر کار امریکی صدر کو اپنے کہے ہوئے الفاظوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ جس شخص نے کہا تھا کہ وہ ایک سویلائزیشن کو تباہ کر دے گا، جس شخص نے یہ کہا تھا کہ ہم تم پر دوزخ کے دروازے کھول دیں گے، اسی شخص کو اپنی بات سے ہٹنا پڑا، اسی سپر پاور کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا صحرا ایران کی قوم، ایران کی افواج کو جاتا ہے، جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ظالم ناجائز ریاست اسرائیل کا اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کا، اور براہ راست ان تمام لوگوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ابھی بھی مجتبیٰ خامنئی کا ایک پیغام آیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ ہم اب بھی الرٹ ہیں اور ہمارے ہاتھ ابھی بھی ٹریگر پر ہیں، کسی بھی معمولی غلطی کی بنیاد پر ہم دوبارہ سے جنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ یہ جنگ 2 ہفتوں کے لیے بند کی گئی ہے، نہ کہ ختم کی گئی ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ اسلام آباد میں مذاکرات کے بعد آئے گا۔ جس بات پر یہ مفاہمت ہوگی، اسی کے بعد جنگ بندی ہوگی۔ اس میں پاکستان کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں کا، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اس سیز فائر کو ممکن بنایا اور مشرق وسطیٰ میں عارضی جنگ بندی کے اوپر عمل کروایا۔ اگر دیکھا جائے تو اس جنگ میں اس وقت ایران فاتح قرار دیا جا رہا ہے، اور امریکہ میں اور پاکستان کے مخالف انڈیا میں اس ٹائم صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ امریکہ میں ساری عوام اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو کوس رہی ہے کہ اس نے امریکہ کا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے اسے خطرے میں نہ کے ڈالا، بلکہ اسے تباہ بھی کر دیا۔ جبکہ اس ٹائم جو مشرق وسطیٰ میں یا برائے صغیر میں اس وقت ایک نئی طاقت اجاگر ہو رہی ہے، ایک نئی سلسلے کی شروعات ہو رہی ہے۔ جبکہ انڈیا کی عوام، انڈیا کے اینکر میڈیا تمام اس وقت انڈیا کی پولیٹیکل پاور کو کوس رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود آج ہم سائیڈ پر ہیں، اور ہم اس قابل نہیں کہ کسی کنفلکٹ تک کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر سکیں۔ یہ صحرا پاکستان کے سر پہ بندھ چکا ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ عاصم منیر ہے، لیکن یہ صحرا پاکستان کے سر ہی بندھا ہے، پاکستان کی عوام کے سر بندھا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کو اس چیز سے باز رکھا کہ ڈائریکٹ ایران کے ساتھ انوالومنٹ کی جائے، اور آخری وقت تک پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، اور پاکستان نے آخر کار سیز فائر کو ممکن بنایا۔ سیز فائر اس وقت لبنان اور ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور اگلے 14 دنوں تک ہوگا، اور اسی درمیان جو مذاکرات ہوں گے، انہی کے جو 10 نکات پیش کیے گئے ہیں انہی کے اوپر مذاکرات ہوں گے۔ تب تک ایران آبنائے ہرمز کو تمام جتنے بھی شپمنٹس ہیں ان کو راستہ دے گا، اور ان پر وہ ٹیکس لے گا۔ یہ جو اس وقت سیز فائر ہوا ہے، یہ ایران کی مرضی پر ہوا ہے۔ ایران اس پر ٹیکس لے گا، اور ایران ہی کے مطابق
جیسے ہی سیز فائر کی نیوز آتی ہے، پیٹرول کی پرائس 115 سے ڈمپ کر کے ڈائریکٹ $95 پر آ جاتی ہے۔ یہ کمال تھا اس جنگ کا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جس سے نہ یورپ بچ رہا تھا، نہ امریکہ بچ رہا تھا، نہ مشرق وسطیٰ بچ رہا تھا۔ چلو اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ رب العزت کا نظام کیسے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب بھی طاقتور کو گرایا ہے تو کمزور کے ہاتھوں ہی گرایا ہے۔ آج آپ لوگ کو بھی ایک واقعہ آپ لوگ نے بھی سنا ہوگا کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سے جا کے زیر کر دیا۔ اسی طرح اس وقت ایران نے بھی امریکہ کو اپنے شاہد ڈرون کے ذریعے زیر کیا۔ ایسا ڈرون جس کی گڑگڑاہٹ ایسے لگتا تھا کہ عام سا ایسا ڈرون ہے جو کہ یہیں گر جائے گا۔ اسی ڈرون نے کیا تقریباً اسرائیل سے رہ کر تقریباً امریکہ کے تمام ڈیفنس سسٹم کو آگے لگائے رکھا، اور اسی ڈرون کے ذریعے اس نے تمام جو امریکہ کے ڈیفنس سسٹم ہے ان کو ناکارہ کر دیا۔ 7 جو بہترین قسم کے ڈیفنس سسٹم ہیں امریکہ کے 7 ہیں، اور ان 7 میں سے 3 کو تو ایران نے تباہ کر دیا۔ یہ کمال تھا ایران کا، یہ کمال تھا اسی مدد کا جو اللہ کی طرف سے آئی، اور اسی مدد کا تھا جو اللہ نے غیبی طور پہ کی، اور اس وقت ایران فاتح قرار دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اس سیز فائر کی وجہ سے دنیا پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو سپر پاور ہے وہ اس ٹائم تبدیل ہو چکی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو اکانومیز ہیں وہ ڈالر سے اس وقت سونے کی طرف کنورٹ ہو رہی ہیں، اور تمام اکانومیز بڑی وہ تمام سونا خرید رہی ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت اس وقت اوپر جا رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے، اور اس وقت لوگ کس پر یقین کر رہے ہیں یہ بھی واضح ہو چکا ہے۔ جبکہ الجزیرہ کے مطابق اس وقت بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیل نے لبنان میں سائدون میں 8 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ابھی بھی اسرائیل جو امریکہ کا لاڈلا ہے وہ اب بھی سیز فائر پر متفق نہیں ہو رہا، اور اس نے لبنان میں آپریشن میں 8 لوگوں کو شہید کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس ڈیل کے اندر حزب اللہ انکلوڈ نہیں ہے۔ اور IAEA نے ویلکم کیا ہے سیز فائر کو۔ ایران اور امریکہ کے درمیان میں انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سلوشن نکالا جائے گا ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اور یہ کہنا تھا ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا۔ JD وینس کا کہنا ہے کہ ایران اگر ان مذاکرات کو سیریس نہیں لیتا اور وہ دوبارہ جنگ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اسے خوش ہونے نہیں دیں گے، اور ہم مزید اس کے اوپر پہلے سے زیادہ طاقت کا استعمال کریں گے۔ JD وینس کا مزید کہنا تھا کہ ان مذاکرات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پوری ٹیم ہے نیگوشیشن کے لیے بھیجی ہے، جن میں مارکو روبیو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں اور اسٹیو وٹکوف، وہ تمام لوگ ان مذاکرات کو لیڈ کریں گے، اور جب تک مذاکرات نہیں ہوتے تب تک ہم اپنی ملٹری، ڈپلومیٹک اور ایکسٹرا آرڈینری جو اکنامک لیوریج ہے اسے وہاں پر برقرار رکھیں گے اگر ایران نے رسپانس نہ کیا تو۔ ہیڈ آف میری ٹائم روٹس کا جو آرسینو ڈومینس گوز ہے اس نے اپریشیٹ کیا ہے US اور ایران سیز فائر ڈیل کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں پارٹیز کے ساتھ تیار ہیں کہ کس طرح آبنائے ہورمز سے سیفلی شپمنٹ کو گزارا جائے تاکہ دنیا کے اندر زندگی کو آسان بنایا جا سکے، اور وقت پر جو گڈز ہیں، جو آئل ہیں، وہ
ساری دنیا تک پہنچائی جا سکیں۔ یہ کہنا تھا ہیڈ آف جو میری ٹائم روٹ ہیں ان کے ہیڈ کا کہنا تھا یہ، جبکہ کویت کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانین جو ڈرون ہیں ان میں سے کچھ کو مار گرایا ہے، جبکہ کچھ آ کے ان کے آئل فیلڈز پر لگی ہیں، اور حالانکہ یہ اس وقت تقریباً سیز فائر بھی ہو چکا ہے۔ سیز فائر ہونے کے باوجود اس وقت کویت کے جو پاور سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہنا تھا کرنل سعود عبدالعزیز العتابی کا کہ ان کے جو کچھ آئل فیلڈز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبکہ تھائی لینڈ نے اپنے 3 لوگوں کی ڈیتھ کا کنفرم کیا ہے کہ ویسلز اٹیک میں ان کے 3 لوگ مارے گئے تھے، اور لبنان کے جو نیشنل نیوز نے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہے لبنان میں اسے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ساؤتھرن لبنان میں اس وقت بھی اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ساؤتھرن لبنان میں اسرائیل لبنانیز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس سیز فائر کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور تمام دنیا اس وقت پاکستان کی شکر گزار ہے کہ پاکستان نے ان دونوں ممالک کے درمیان ایران اور روس، ترکی اور قطر کی مدد سے ان طاقتوں کے درمیان سیز فائر کرا دیا ہے اور دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔